پارہ نمبر 21 کے آغاز میں سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ ہے۔ پارہ نمبر 21 کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی کا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرو اور نماز بھی ادا کرو، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے باز رکھتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب پڑھنے کا علم اور لکھنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ المختصر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا فصیح کلام آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر واضح دلیل ہے کہ جس شخصیت نے کوئی کتاب پڑھی بھی نہیں اور لکھنا بھی نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اسی کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں۔ سورۃ العنکبوت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ آگے سورۃ الروم ہے، اور سورۃ الروم کو روم اس لیے کہتے ہیں، اس میں اہل روم اور اہل فارس کی شکست اور غلبے کا تذکرہ ہے۔ پس منظر یہ تھا کہ اہل فارس اور اہل روم کی آپس میں جب جنگ ہوئی تو اہل فارس جو ایرانی تھے یہ کامیاب ہو گئے، اور اہل روم جو عیسائی تھے یہ ناکام ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے بغلیں بجانا شروع کر دی کہ جو ہمارے ہم مسلک ہم ذہن لوگ تھے اہل فارس مشرک، وہ کیا ہو گئے ہیں؟ کامیاب ہو گئے ہیں، اور عیسائی مشرکین کی بنسبت اسلام کے زیادہ قریب ہیں اور وہ توحید کو مانتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ عیسائی اہل روم وہ شکست کھا گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی کہ ابھی یہ فاتح بن گئے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ وقت بہت قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل توحید کو فتح یاب کرے گا، اور اہل فارس ایران کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت آمیز شکست سے دوچار کرے گا۔ سورۃ الروم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے رنگ مختلف بنائے، اللہ نے تمہاری بولیاں مختلف بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زبانیں مختلف بنائی۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نیند عطا کی جس کے ذریعے سے تم آرام حاصل کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے۔ دیکھو ایک ہی زبان ہے، ایک ہی گوشت کا لوتھرا ہے، وہ عربی بولے، انگلش بولے، پنجابی بولے، اردو بولے، سرائکی بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی بولی کو سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی جانتا ہے۔ انسان ہے اگر تصویر بناتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1000 تصویر بنانے کے بعد اس کا ذہن، اس کا آئیڈیا اس کو جواب دے دے گا کہ اب میرے پاس اور کیا کوئی نیا رخ نہیں ہے، نیا آئیڈیا نہیں ہے کہ نئے انداز کے ساتھ تصویر بنائی جائے۔ اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، لامحدود تعداد میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک۔ اس کے بعد قیامت تک کتنے ہی مسلمان اور افراد آئیں گے، شخصیات آئیں گی، لیکن ہر ایک کی شکل دوسرے سے جدا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
مسئلہ توحید کو مثال کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا کہ جو لوگ میری ذات اور صفات میں غیر اللہ کو، مخلوق کو شریک کرتے ہیں، فرمایا کہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ تم اپنی ملکیت کے اندر، اپنی پراپرٹی کے اندر، اپنی جائیداد کے اندر اپنے غلام کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے ساتھ کیوں مخلوق کو شریک کرتے ہو؟ کچھ تو سمجھو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی خشکی اور تری کے اندر جو کچھ بھی حالات و حادثات پیش آتے ہیں، یہ ساری کی ساری ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم پر اچھے حالات آتے ہیں تب بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، برے حالات آتے ہیں تب بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اس صورت کے اندر فطرت قرار دیا ہے، نیچرل قرار دیا ہے۔ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت اسلام کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ایک صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اس صلاحیت کے ذریعے اسلام کو قبول کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر حزب الشیطان اور حزب الرحمن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت اور شیطان کی جماعت کا نتیجہ بیان کیا ہے۔ رحمان کی جماعت کا نتیجہ وہ جنت میں جائیں گے، اور شیطان کی جماعت کا نتیجہ وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کو لقمان اس لیے کہتے ہیں، اس میں حضرت لقمان حکیم کی چند نصائح کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کے ابتداء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا مختصر تعارف کروایا ہے اور ایمان والوں کی اوصاف بیان کی ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ لوہ و لعب کے اندر پڑے رہتے ہیں یہ لوگ ناکام اور خسارے کے اندر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی چند نصائح کا ذکر کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، حضرت لقمان نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، اور بیٹا ان کا یہ بیٹا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھی، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ بعض لوگ غیر ضروری سوال کرتے رہتے ہیں۔ ایک ساتھی مجھ سے پوچھا ہے کہ لقمان حکیم کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بھائی بیٹے کا نام کون سا نادرے کا سلسلہ تھا اس وقت، یا کارڈ بنا ہوا تھا کہ ہم اس کو پتہ کر کے بتائیں؟ قرآن کریم نے صرف لقمان حکیم کا نام ذکر کیا اور بیٹے کا بتا دیا اس کا بیٹا تھا، بس آگے تفصیلات قرآن نے نہیں بتائی ہیں۔ ویسے اپنے پاس سے اندازے لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو قرآن نے بتا دیا، جس کا ہمارے عقیدے اور اعمال کے ساتھ تعلق ہے، بس وہی سمجھ لو۔ جو نہیں ہے پتہ، غیر ضروری ہے، اس کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ کی کہ ان لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے تو نے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ایک تو یہ نصیحت کی، اور ساتھ یہ نصیحت کی کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور تکبر نہیں کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ یہ ساری نصائح کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ اور سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم خمسہ کو بیان کیا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا متعین وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، اور بارش کب برسائی جائے گی، کہاں پر برسائی جائے گی، کتنی مقدار میں برسائی جائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے رحم کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، نطفہ ڈلنے کے بعد، ایک ہوتا ہے نا 4 مہینے کے بعد جب روح پڑ جاتی ہے، اعضاء ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر مشینری بتا دیتی ہے کہ یہ بچہ ہے بچی ہے۔ یہ نہیں، نطفہ جب رحم میں پڑتا ہے اس وقت سے جانتا ہے اللہ کہ یہ بچہ ہے یہ بچی ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس کو رزق کتنا عطا کیا جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ کل کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا، یہ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بندہ کی موت کہاں آئے گی، کس جگہ پر بندے کی وفات ہوگی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آگے جی سورۃ السجدہ ہے۔ سورۃ السجدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ تلاوت ہے، اور سورہ سجدہ کی ابتداء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ یہ حق و صداقت پر مبنی کتاب ہے، اور اس کے اندر شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔
اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایک بندہ مومن مسلمان مواحد ہے اور دوسرا بندہ منافق ہے، فاسق ہے، کافر ہے، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ان کے نتائج بھی مختلف ہوں گے کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا اور فاسق اور کافر کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں بھیجے گا۔ آخر میں سورۃ الاحزاب ہے، احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب کہتے ہیں جماعت کو، تو اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ احزاب کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں بنتے، لہٰذا ان کو ان کے والدین کے نام کے ساتھ پکارا کرو۔ آج کل ایسا ہوتا ہے کسی کو اولاد نہ ہونا، بچہ یا بچی دے دو تو وہ بندہ اپنا نام لکھاتا ہے والدیت کی جگہ، یہ حرام ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے والد کی جگہ دوسرے کا نام لکھتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچے دے دیتے ہیں اور اپنی والدیت والا نام ختم کر کے دوسرے کا نام کیا کر دیتے ہیں، درج کروا دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو جو بندہ جائز سمجھتا ہے قریب ہے کہ اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو ازواج مطہرات ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد غزوہ احزاب کے حوالے سے کچھ تفصیلات بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس میں باوجود کم ہونے کے، وسائل کم ہونے کے، اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب کیا۔ اور سورہ احزاب کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ فرمایا کہ ازواج مطہرات نے یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے، دنیا کو ترک کر سکتے ہیں، اور اسی کا حصہ کچھ آگے 22ویں پارے میں انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔